قرآن مجید کی سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جس کو بخاری مسلم نے نقل فرمایا ہے، اس کا ایک ٹکڑا اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے، اس میں کسی کو شک؟ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں بنایا ہے وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس رب تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے تو ہمارے جسم میں کچھ اعضاء، کچھ پرزے ایسے فٹ کیے ہیں کہ ان کا بدل نہیں مل سکے گا اور نہ ہی کوئی ان سے بہتر لا سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جسم میں جس عضو پر زیادہ توجہ فرمائی ہے، جس عضو کو خاص توجہ دی ہے، وہ ہمارا دل ہے۔ یہ دل بظاہر تو گوشت کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے جو انسان کے سینے کے اندر اللہ نے اس طرح سے محفوظ کر دیا ہے کہ بآسانی اس کو چوٹ نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اللہ نے اس کی حفاظت بڑے بہترین انداز سے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دل کی کئی کیفیات رکھی ہیں، یعنی یہ جو دل ہمارا جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہ کئی حالتوں سے گزرتا ہے، اس کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جب ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو بظاہر ان کی تین موٹی موٹی شکلیں نظر آتی ہیں۔ جب ہم ان تین شکلوں کو مزید گہرائی سے پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دل کی تقریباً آپ سمجھ لیجئے 25 سے زائد حالتیں ہوتی ہیں۔ دل ایک ہے لیکن اس کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کا ہاتھ ہے، ہاتھی ہاتھ رہے گا، اس کی کیفیت آگے پیچھے ہو جائے گی لیکن ہاتھ ہی رہے گا۔ پاؤں آگے پیچھے دائیں بائیں ہوگا لیکن پاؤں ہی رہے گا۔ لیکن جب دل کی حالت بدلے گی، اس کی کیفیت بدلے گی، اس کا نام بھی بدلے گا، اس کا کردار بھی بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی اہمیت ہمیں یوں سمجھائی، الا ان فی الجسد مضغۃ، یاد رکھو اللہ نے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے۔ جب یہ گوشت کا ٹکڑا درست ہوگا، صحیح ہوگا تو سارا جسم صحیح سے کام کرے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ جسم کے گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے گا، بگاڑ اس میں آ جائے گا، پورا کا پورا جسم بگاڑ کی طرف چلا جائے گا۔ الا وہی القلب، یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے جس کے صحیح ہونے سے پورا جسم صحیح ہے، جس کے بگڑنے سے پورا جسم بگڑ جائے گا، الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اتنی اہمیت معلوم ہوئی کہ جب دل صحیح ہوگا آپ کی پوری باڈی درست اور صحیح کام کرے گی، اور جب یہ دل بگڑ جائے گا پوری کی پوری آپ کی جو باڈی کا نظام ہے، سسٹم ہے، یہ بگڑ جائے گا۔ تو جب اس کی اہمیت اتنی ہے تو ہمیں اس کی کیفیت بھی جاننی چاہیے کہ یہ دل کن حالتوں سے ہو کر کے گزرتا ہے، اور جو حالت اس کی ہوتی ہے ان میں سے کون سی حالتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ حالت اچھائی اور بھلائی کی ہے تو اللہ سے ہمیں اس پر مزید توفیق اور دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمارے اس بہتری کو پسند بھی فرمائے اور اس میں اضافہ بھی فرما دے۔ لیکن جب دل کی حالت اس کے خلاف ہوگی، دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں دل کی شرارتوں سے اور دل کی اس بری حالت سے محفوظ فرما دے، اور خود بھی کوشش کریں کہ ہمارا دل ان حالتوں میں نہ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ قیامہ پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے،
سورہ یوسف پڑھیے، سورہ فجر پڑھیے. آپ جب ان سورتوں کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم، تمہارے دل پھر سخت ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ انتہائی سخت حالت میں تمہارے دل ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، دل اتنے سخت ہو گئے جیسا کہ پتھر ہے یا اس سے بھی کہیں زیادہ سخت کوئی اور چیز ہے. جبکہ گوشت کا ٹکڑا نظر آتا ہے یہ دل، لیکن جب اس میں سختی آ جاتی ہے تو یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، آسانی سے ٹوٹتا نہیں ہے. سورہ یوسف وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بتلاتا، میں اپنی بڑائی اپنی صفائی نہیں پیش کرتا. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، دل کیا ہے یہ کبھی کبھی برائی کا بھی حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، ہاں میرا رب جس پر رحم فرما دے پھر دل برائی کا حکم نہیں دیتا. ان ربی غفور رحیم، میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سورہ قیامہ ہم پڑھتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور اس دل کی جو انسان پر ملامت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ انسان کو ملامت کرتا ہے. انسان کا دل ملامت کب کرتا ہے؟ جب انسان کوئی برائی کرنا چاہتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں کہ انسان کا ضمیر مر گیا ہے، ضمیر میرا مجھے جھنجھوڑ رہا ہے کہ میں یہ برائی کا کام نہ کروں. سورہ فجر پڑھیے فَادْخُلِي فِي يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اے اطمینان بخش دل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ دل کو. یہ دل کون سا ہے؟ قلب مطمئن، اطمینان بخش دل. اللہ اکبر. دل کی یہ کیفیات ہم نے جانی اور سمجھی. پہلا دل کیا سمجھا؟ ثم قست قلوبکم، کہ تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ترین ہو گئے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے دل ایسے ہو چکے ہیں جن پر قرآن کی آیات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ دل ایسے چٹیل میدان اور پتھر کی سفید چکنائی کی مانند ہے جن کے اوپر کتنی بھی بارش ہو جائے وہاں سرسبز و شادابی نہیں آتی، ہریالی نہیں آتی. آج انسان کا دل اس سخت ترین حالت سے گزر رہا ہے، حتیٰ کہ معاملات اتنے سنگین ہیں، اتنے سنگین کہ جب بات رشتہ داری کے لا تعلق کی آتی ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، میل جول کرانے والے ملانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ انسان کسی کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ موت میں بھی جانے کو تیار نہیں ہوتا. اس کا بھائی، اس کا رشتہ دار، اس کا عزیز مر گیا ہے لیکن یہ پھر بھی اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنا چاہتا، جبکہ یہ اس کا انسانی فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے یہ اس کے اوپر حق بن جاتا ہے کہ یہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہو. اور دل کی سختی کا عالم یہ ہو گیا کہ حتیٰ کہ جنازے میں شرکت کرنے سے بھی روکا جانے لگا. فلاں کا جنازہ ہے، فلاں کی میت ہے، ہمارا مسلک یہ کہتا ہے اس جنازے میں آپ شریک نہ ہوں. یہ دل کی سختی کا عالم ہے. اتنا سخت دل کس کا ہوگا؟ ہیں ایسے لوگ، سماج میں پائے جاتے ہیں، آپ ہم بخوبی انہیں جانتے ہیں. اللہ اکبر. ثم قست قلوبکم،
پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، سخت ترین دل ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے خطاب فرمایا تھا، لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ان کے اوپر کتنی بھی اچھائی اور بھلے انداز سے آپ نصیحتیں کریں، سمجھائیں، قرآن حدیث کے دلائل پیش کریں، ان کو غیرت دلائیں، ان کو فکر دلائیں، توجہ دلائیں، لیکن یہ اپنے کام میں یوں ہی مگن و مصروف ہے، یہ توجہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جی فرصت نہیں ہے، جی سماج کیا کہے گا، محلے والے کیا کہیں گے، اور یہ طرح طرح کے بہانے نکال کر کے یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر توجہ نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے ثم قست قلوبکم، تمہارے دل کتنی زیادہ سخت ہو گئے کہ حتیٰ کہ پتھر بھی اس سختی میں نرم ہے تمہارے دلوں سے کہ پتھر کی سختی کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن جس انسان کا دل اللہ سخت کر دے اس کی سختی کو نہیں توڑا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارا دل اتنا سخت نہ بنائے کہ اس پر ہم قرآن اور حدیث کی باتیں اثر نہ کریں، بے اثر انداز ہو جائیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، آمین۔ حتیٰ کہ دل اتنے سخت ترین ہو جاتے ہیں کہ آدمی ملامت کرنے سے، جہنم میں ڈالنے سے، جہنم میں پھینکنے سے اور اس کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی ڈالنے سے باز نہیں آتا۔ اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی میں کہاں بیٹھا ہوں، سامنے والا کہاں بیٹھا ہے، بس وہ اپنی بکواس کیے چلا جاتا ہے اور اس پر وہ فخر کرتا ہے، میں نے فلانے کو ایسا کہا، میں نے اس کو یہ سنائی، میں نے اس سے ایسا کہا، اور یہ باتیں میں نے اس سے کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کی سختی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا یہی اصلاح کا طریقہ محمد رسول اللہ نے دیا؟ کیا ایسے ہی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسے اصلاح ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم دی اور فرمایا حسن اخلاق سے وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جو سختی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حسن اخلاق سے آدمی اللہ کے نزدیک پسندیدہ مومن اور مسلمان بن جاتا ہے، حتیٰ کہ آدمی حسن اخلاق کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا۔ اور یہ حسن اخلاق یہ دل پیش کرے گا، آپ کا اور میرا دل کیسا ہے چیک کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو، یوسف علیہ السلام کہہ رہے اللہ کا نبی وقت کا پیغمبر کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بتلاتا، اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں ایسا ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں۔ آج ہم سب یہی کر رہے ہیں، اپنے دامن میں داغ نظر نہیں آ رہا، لیکن دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نکالنے کو تیار بیٹھے ہیں، اس پر لعنت، اس پر ملامت۔ میرے یہاں تو سب ایسا ہے، میرے یہاں ویسا ہے، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں سوتا ہوں، میں یوں کھاتا ہوں، میرے اندر دینداری ایسی اور ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائیاں بیان مت کرو، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دل کی سختی اور یہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بتلاتا، اور یہ دل برائی کا بھی حکم دیتا ہے جس پر اللہ رحم فرما دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان کو گناہ کرنے کے بعد ملامت ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا۔ بہت سارے لوگ ہمارے بھائی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کل صبح سے نماز پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ کل صبح سے فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب جب فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل اندر سے آواز دیتا ہے کہ غلطی ہو گئی، نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر کل سے یہی کام شروع کرنا ہے۔ یا کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو گالی دی، لیکن پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے زیادتی کی، میں نے ظلم کیا۔ تو یہ جو دل کے اندر کی کیفیت ہے، یہ جو ملامت کر رہا ہے، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا دل، لہذا یہ دل اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اور یہ دل جو ملامت کرتا ہے گناہوں پر، یہ بہت بہتر ہے کہ انسان کا ضمیر ابھی زندہ ہے جو اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز کرا رہا ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے
آدمی برائی پر برائی کرتا چلا جاتا ہے اور اسے ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے. اس کو احساس نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، صبح و شام اس کی کس حال میں گزر رہی ہے. یہ جو نفس ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اس کا جو ضمیر ہے یہ مر چکا ہے، اس سے اچھائی اور بھلائی کی تمیز جا چکی ہے، اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہی ہے. یہ انسان در حقیقت مردہ ہو چکا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس اللوامہ، یہ جو ملامت کرنے والا دل، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کا کبھی کبھی دل حکم دیتا ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں ایسا دل عطا نہ فرمائے. لیکن جو دل گناہ کے بعد ملامت کرے، یہ سورہ قیامہ بتلا رہی ہے کہ انسان کا دل اس کے اوپر ملامت کرتا ہے. لہذا اس دل میں خیر اور بھلائی داخل ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح بآسانی ہو سکتی ہے، ممکن ہے. لہذا بہت سارے عزیز ایسے بھی ہیں جو گناہ پر ملامت تو کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان کی یہ ملامت کئی سال ہو گئے کہ صبح سے فجر پڑھنا ہے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، فجر ہی نصیب نہیں ہو پا رہی. تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اصلاح کرنی چاہیے. بہت سارے بھائیوں کو، عزیزوں کو بتلایا جائے، جی آپ جو نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کتاب و سنت میں یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. بہت سارے ہمارے علماء فتویٰ دیتے ہیں جی مکروہ ہے، گنہگار تو ہے لیکن حرام نہیں. وہ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک بوتل بھی نشہ دیتی ہو، اس کی ایک ڈانٹ، ایک بوند بھی حرام ہے. اب یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ نشہ دیتے ہیں، آپ کو نہیں دیتے، لیکن جو ان چیزوں کا عادی نہیں ہے اس کو ضرور نشہ ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، اس کا سر چکرانے لگتا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ نشہ آور چیزیں جب بتلا دی جائیں کہ یہ حرام ہے، آدمی یہاں پر وہاں بہانے بناتا ہے، جی کیا کریں، عادت بنا رہے ہیں، چھوٹتے چھوٹتے چھوٹے گی. کیا ہوگا؟ چھوٹتے چھوٹتے چھوٹے گی، ایک دم تو کوئی چیز نہیں چھوڑی جا سکتی. اللہ اکبر. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ رب العالمین نے حکم نازل کر دیا، اللہ نے تمہارے اوپر شراب حرام کر دی. حکم آیا، صحابہ کے کانوں تک پہنچا. کیا کیا؟ یہ کہا کہ جو شراب باقی ہے ابھی بچی ہوئی، اس کو محفوظ کر لے، اس کو بیچ لے، اس کو پی لے. احادیث میں آتا ہے جو ہی حکم آیا صحابہ نے سنا، پیالے میں تھی پھینک دی، مٹکے رکھے ہوئے تھے توڑ دیے. شراب مدینے میں اس طرح سے بہائی گئی جیسے کہ سیلاب آ گیا. انہوں نے تو وقت نہیں لگایا نا، کہ چھوٹتے چھوٹتے چھوٹے گی، نرمی نرمی نرمی. اللہ اکبر. یہ جو معاملہ انسان کا ہے جی ایک دم گناہ نہیں چھوٹے گا. پھر کب چھوٹے گا؟ قبر میں جا کر کے چھوٹے گا. پھر تو چھوٹ جائے گا، آپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے آپ کو بیڑی سگریٹ پیش نہیں کریں گے جی ان چیزوں کی دنیا میں حادثی کے لیے مارو دم. حتیٰ کہ انسان اتنا گناہگار ہو گیا کہ مسجد کے دروازے پر پہنچنے کو ہوگا اور یہ بھٹے کی چمنی لگا کر کے دھواں دے رہا ہوگا، اور اسے یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ مسجد میں جائے گا، اور اسے یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے گا، کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن اور پیاز جو حلال ہے صرف کچا کھا کر کے آنے سے مسجد میں منع فرما دیا. اور یہ مسلمان ہے جو حرام چیزیں کھا کر کے مسجد میں داخل ہو رہا ہے. اور بڑے ہوشیار لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسجد کے وضو خانے پر مسواک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کولگیٹ اور منجن کا سامان رکھے ہوتے ہیں. وضو کرنے کے وقت وہ دانت صاف کر لیتے ہیں کہ جی اچھا ہوا، منہ کی بدبو زائد کر لی، کوئی بات نہیں، سب کچھ معاف ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ کا ہیلا کرنے سے یہ چیزیں حلال نہیں ہو رہی، اور جو بدبو آپ کی ہے وہ بالکل برقرار ہے.
حتیٰ کہ ایسے لوگوں کے جسم سے بے انتہا قسم کی بدبو پھوٹتی ہے کہ وہ آدمی جو ان چیزوں کا عادی نہیں ہے سخت تکلیف میں ہوتا ہے کہ آج میری جان پھنس گئی، بس جیسے تیسے سلام پھر جائے، جان چھوٹے، آج میں پھنس کے رہ گیا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، تسلی تشفی بخش دل، نفس مطمئن یہ اللہ اور اس رسول کی تعلیمات پر مطمئن ہے، اسے بے چینی کچھ نہیں ہے، اسے پتا ہے مرنے کے بعد اس کا انجام بہت بہتر ہونے والا ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے۔ کیسا دل؟ اطاعت گزار دل، فرما بردار دل، اور یہ دل ہم میں سے شاید ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی من مرضی زندگی گزار رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ جھولا ضرور ہے، کہیں نہ کہیں اس کی کشتی ہچکولے ضرور لے رہی ہے، کسی بھی موقع پر ہو۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، رب کا حکم ہے، اللہ حاضر، رب کا حکم ہے، اللہ میں تیار ہوں۔ حکم کیا ہے ابراہیم؟ اس بیٹے کی قربانی دینی ہے، ایک ہی بیٹا، لخت جگر، لمبی عمر کے بعد بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، ابراہیم قربانی پیش کرو۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، فرما بردار دل ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اللہ ہمیں بھی یہ دل عطا فرما دے۔ کیسا دل ہے؟ اللہ میں حاضر ہوں، شیطان اپنے پھندے پھینک رہا ہے، ابراہیم اس پھندے میں نہیں آتا، کوئی بات نہیں، اولاد کی محبت، بیوی کی یاد دہانی کہ بیٹا ایک ہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، ایک ہے تو کیا ہوا، جس اللہ نے ایک دیا ہے وہ دوسرا بھی دینے پر قادر، لیکن آج گھڑی امتحان کی ہے، اس امتحان کی گھڑی میں اگر کامیاب ہو گئے پھر خیر ہی خیر ہے، ورنہ پھر زندگی دشوار کن ہوتی چلی جائے گی۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم بیٹے کی قربانی پیش کر دو، اللہ حاضر ہے۔ ہمارا کیا معمول ہے؟ یہ قلب سلیم اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ نماز کا وقت ہو اور کوئی آدمی بھی اس سے بری نہیں ہے، وہ وقت دیکھتا رہتا ہے اس کی مصروفیت کیا ہے۔ اگر وہ کام کاج میں پھنسا ہوا ہے، چلو پہلے کام نپٹا لوں پھر نماز پڑھوں، اور اگر وہ شادی بیاہ کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے، یہاں نماز بھی جائے گی اور سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی دیتا چلا جائے گا، فرائض بھی قربان کرے گا، سنتیں بھی قربان کرے گا۔ اور اگر کوئی اور اس کو مصروفیت نہیں ہے تو یوں ہی سستی میں یہ پڑا بیٹھا رہے گا، چلو ٹھیک ہے ابھی جماعت کا وقت نہیں ہوا، ابھی جماعت کھڑی ہوگی، ابھی تو بہت سارا وقت ہے۔ فرائض میں بھی کوتاہ کن ہم، سنتوں میں بھی کوتاہ کن ہم، نوافل کا اہتمام ہم نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے، اطاعت گزار، فرما بردار دل۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہم کہیں نہ کہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سنتوں کی کوتاہی ہم کر رہے ہیں، اور یہ قلب سلیم کے خلاف ہے۔ قلب سلیم میں ایسی باتیں نہیں ہوتی، جو ہی رب کا حکم ہے اللہ حاضر ہوں، اللہ کروں گا، یہ بہانے نہیں ہوتے۔ گھر والے نہیں مان رہے، بیوی بچے نہیں مان رہے، محلے پڑوس والے نہیں مان رہے، کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ آپ یقیناً مجبور ہوں گے، میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم قلب سلیم لے کر کے آئے تھے۔ ایسا دل تھا، ساری دنیا کفر ایک طرف، اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے۔ ہمارے تو اتنے مخالف نہیں ہے نا، اکیلا ابراہیم ہے، بادشاہت کھڑی ہوئی ہے اس کے خلاف، ہمارے خلاف تو کوئی حکمران اور بادشاہ بھی نہیں ہے نا،
ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کر پا رہے، دوسروں کی اصلاح کیا کر سکیں گے؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یہ قلب سلیم کیسا دل ہے؟ جب جب حکم ہے اللہ کا، حکم رسول ہے، صحابہ حاضر ہیں، تیار ہیں۔ دیکھو نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو کیسے محفوظ کر دیا، لیکن آج کا یہ نوجوان، یہ بزرگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں، آپ کی سنتوں میں کوتاہیاں ڈھونڈ رہا ہے، بچاؤ کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے، تعویلات کر رہا ہے، جو جی ایسا ویسا، یہ سب اس کے یہاں تعویلات، اور ایسا فرمایا تو کیوں فرمایا؟ گویا کہ اس سے مشورہ لے کر کے اللہ کے رسول کچھ ارشاد فرماتے، جی حضور آپ کو ہمارے اس فرمان سے تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تو کیوں دیا؟ جی یہ بادشاہ سلامت ہے، رسول اللہ حکم دیتے تو ان مشیر صاحب سے مشورہ کر لیتے، جی آپ ہمیں مشورہ دے دیجئے، ہم کون سی بات کہیں جو آپ کے لیے نفع کی ہے، کون سی بات ایسی نہ کہیں جس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ حال ہو گیا آج مسلمانوں کا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم قلب سلیم لے کر کے آئے تھے، جو حکم ہے، جیسا حکم ہے، اگر یہ حکم ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے حاضر ہے، نہیں ہوتا تو عذر اللہ کے یہاں ہے، اللہ عذر کو قبول کرے گا۔ اللہ طاقت نہیں تھی، اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا دل قلب سلیم جیسا بنا لیں اور اللہ سے دعا کریں۔ کیا دعا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری دعا سکھلائی ہے، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لگا دے۔ دوسری روایت میں علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دل کے اوپر لگا دے۔ یہ دعا کرنا ہے۔ ربنا ہب لنا، اے اللہ ہمیں تو عطا کر، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اسی لیے اللہ سے دعا ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما دے۔ یہ دعا کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، رب کریم ہمارے دلوں کی جو سختیاں ہیں اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جو مردہ ہو گئے ہیں اس میں نئی ایمان کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو قلب سلیم دل بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اطاعت گزار دل عطا فرما دے، فرما بردار دل عطا فرما دے۔ رب کریم سے دعا کریں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ کلی عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان سب کی قریب مدد فرمائے، انہیں بھی اور ہمیں بھی ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کا عملیہ میٹ کر دے، ان کی چالوں اور تدبیروں کو ان کے اوپر الٹا دے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ کچھ باتیں جو بار بار عرض کی جاتی ہیں، بتلائی جاتی ہیں، اور 2-4 ہفتے گزرنے کے بعد ہم میں کوتاہی آ ہی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صفوں کو ملائے اللہ اسے ملا دے، اور جو صفوں کو کاٹ دے، ان میں جگہ چھوڑے، ان میں دراڑ ڈالے، اللہ ان کو بھی دراڑ میں مبتلا کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ دراڑ ڈال دے۔ آج مسلمان جو ایک نہیں ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نمازوں میں صفیں درست نہیں ہے۔ صفیں درست کرنے کا طریقہ بھی رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ صفیں ویسی کیوں نہیں بناتے جیسے اللہ کے فرشتے صف بناتے ہیں؟ فرمایا حضور اللہ کے فرشتے صف کیسے بناتے ہیں؟ فرمایا وہ مل کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کی صفوں کے درمیان کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہتی۔ آج ہماری صفیں ہر آدمی دوسرے سے 4 انگل 5 انگل 1 فٹ دور کھڑا ہے، کچھ اس سے قریب ہے تو وہ اپنی صرف پاؤں کی چھوٹی انگلی ملاتے ہیں اور یوں گھوم جاتے ہیں، یا یوں گھوم جائیں گے، گویا کہ ان کا یہ پاؤں کا جو لینتھ ہے یہ سیدھی
ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہیں ہے، لہذا قدم ملانے کا طریقہ یہ ہے صف ملانے کا کہ آپ کا کندھا بھی ملے اور آپ کا پاؤں بھی ملے۔ آپ صف میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ جتنا آپ کا کاندھا ہے اسی حساب سے اپنے پیر کو بیلنس میں رکھیں گے، لینتھ بنائیں گے۔ یہ نہیں آپ کا کاندھا تو یہاں ہے اور آپ پھیلے ہوئے ہیں 2 گز زمین میں، صف کا طریقہ یہ نہیں۔ جتنا آپ کا کاندھا ہے اسی لینتھ سے آپ کا قدم بھی پھیلا ہوا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ صف درست کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دونوں قدموں کے درمیان، 2 قدم انسان کے، ان کے درمیان 4 انگل جگہ خالی ہونا چاہیے، باقی آپ پورا میدان چھوڑ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صف کی درستگی کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ کا کاندھا بھی ملے، آپ کا قدم بھی ملے، آپ کا ٹخنا بھی ملے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صف کی درستگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر صفیں ہماری درست نہیں ہوں گی تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ ہمارے دلوں میں درار ڈال دے گا، ہم کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے۔ شیطان ہمارے ساتھ ویسے بھی کھیلتا ہے اور نماز میں بھی ہمارے ساتھ کھیل رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔